بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں موجود ملک کی اپنی آرمی ہوتی ہے۔ کچھ ملکوں کی آرمی تو بہت زیادہ مضبوط اور کچھ کی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بے رحم آرمی کون سی ہے تو شاید جواب ہوگا چین، کیونکہ یہ لوگ اپنے دشمنوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے سے کبھی بھی نہیں ہچکچاتے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایسی آرمی کے بارے میں بتائیں گے جس سے باقی ملکوں کی آرمی بھی تھر تھر کانپتی تھی۔ اگر کوئی بھی دشمن ان کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ ان کے ڈر کی وجہ سے ہی خودکشی کر لیتا تھا۔ یہ آرمی جاپانی آرمی تھی، مگر یہ آج کی جاپانی آرمی نہیں بلکہ 90 کی دہائی میں جب جاپانی آرمی پوری دنیا میں تباہی مچا رہی تھی، جس نے اس وقت کی کئی پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ جب جاپان 90 کی دہائی میں تباہی مچا رہا تھا تو امریکہ نے اس کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرا کر اسے پوری طرح تباہ کر دیا، جس کے بعد امریکہ کو اس پر بہت شرمندگی ہوئی تو اس نے جاپان کے کندھے پر ہاتھ بھی رکھا اور یہ معاہدہ طے پایا کہ جاپان آج کے بعد اپنی کوئی آرمی نہیں بنائے گا اور جاپان کی حفاظت کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ جاپان صرف اپنی اکانومی پر توجہ دے گا۔ اس کے بعد جاپان نے اب تک اپنی کوئی آرمی نہیں بنائی اور جو بھی آرمی اس وقت ہے وہ بہت کم ہے، جو اب صرف امریکہ کی آرمی کی مدد کرتی ہے۔ ایک دفعہ امریکہ اور افغانستان کی جنگ میں جاپانی فوجیوں نے صرف اتنی مدد ہی کی تھی کہ وہ امریکی فوجیوں کو پانی پلاتے اور زخمی فوجیوں کی مدد ہی کرتے تھے، مگر اب حال ہی میں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جاپان اپنی آرمی امریکہ کے کنٹرول سے چھڑانا چاہتا ہے، جو اب خود کی آرمی کو خود مختار بنانا چاہتا ہے، جو کہ باقی ملکوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جاپان اپنی خود کی آرمی بنانا چاہتا ہے۔ یہ خبر تب سامنے آئی جب سمندر میں جاپان کا جنگی شپ دیکھا گیا تھا، جس پر اس کے 12 لڑاکو ایئر کرافٹ تعینات تھے، جس پر جاپان نے کہا کہ یہ تو چھوٹا سا ایئر کرافٹ ہے، حالانکہ جاپان کے پاس اپنی آرمی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس ملک کے پاس اتنا بڑا ایئر کرافٹ کس کام کا ہے؟ جاپان کے آئین میں ہے کہ جاپان کسی سے جنگ نہیں لڑے گا اور اپنی زمین کسی بھی جنگ کے استعمال کے لیے نہیں دے گا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں جاپان کی آرمی اتنی بے رحم تھی کہ ان فوجیوں میں یہ شرطیں لگتی تھیں کہ کون زیادہ گردنیں کاٹے گا اور کون زیادہ بے رحم طریقے سے مارے گا۔ یہ لوگ اذیت دینے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے تھے۔ 1910 میں جاپان نے کوریا پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ جاپانی لوگ کورین لوگوں کو مار دیتے تھے، جاپانی لوگ کورین لوگوں کو مار دیتے اور ان کی عورتوں کو اپنے ساتھ اٹھا لاتے۔ یہ لوگ ان کے ساتھ زبردستی کرتے اور جب ان سے دل بھر جاتا تھا تو ان کو بیچ دیا کرتے، جن کو کمفرٹ وومن کہا جاتا۔ یہ عورتیں صرف کوریا نہیں بلکہ مختلف ملکوں چین، برما، مختلف ملکوں سے اٹھا کر لائی جاتی۔ جاپان نے کئی ساری امپائر کو دھول چٹا دی تھی۔ چین اور روس کو ہرا کر پورے ساؤتھ ایسٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جس سے اس وقت بر صغیر میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں ہمت پیدا ہوئی کہ اگر جاپان ان ویسٹرن کو ہرا سکتا ہے تو ہم کم از کم ان کو اپنے ملک سے بھگا تو سکتے ہیں۔ 15 دسمبر 1937 کو جاپان نے چائنا پر ملٹری اٹیک کر دیا تھا۔ نانچنگ جو اس وقت چائنا کا حصہ تھا، اس پر جاپان نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے عام لوگ جن کا جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ان پر ظلم کے کئی پہاڑ توڑے گئے۔ کئی ہزاروں چینی عورتوں کو چوک میں سب کے سامنے بدفعلی کا نشانہ بنا کر مار دیا جاتا تھا اور یہ سب کچھ 6 ہفتے تک چلتا رہا، جس میں 3 لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا۔ آج بھی جب چین کچھ کرتا ہے تو جاپان بولتا ہے خاموش رہو۔
اگر ہم جواب دیں گے تو تم سہ نہیں پاؤ گے۔ جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی تو اس وقت امریکہ اور جاپان آمنے سامنے تھے، تو جہاں بھی امریکن آرمی جاپانی آرمی سے ہارنے لگتی تو امریکن آرمی کے جوان سرنڈر کرنے کی بجائے خودکشی کر لیتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں جاپانی فوج کی اتنی دہشت تھی کہ ان کو سرنڈر کرنے سے زیادہ آسان خودکشی کرنا لگتا تھا۔ 23 مارچ 1942 جب جاپان نے پورٹ بلیئر پر حملہ کیا اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا، جس کے بعد برٹش نے پورٹ بلیئر سے اپنی آرمی واپس بلا لی، جس میں 300 سپاہی اور 30 برٹش آفیسر تھے۔ برٹش آفیسروں کو قیدی بنا کر سنگاپور بھیج دیا گیا اور سپاہی آزاد ہند فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اسی رات جاپانی آرمی کے کچھ جوان شہر لوٹنے لگے اور عورتوں کو چھیڑنے لگے، تو وہاں ذوالفقار نام کے ایک لڑکے نے یہ حرکت دیکھ کر گھر سے ایک بندوق اٹھائی اور جاپانی فوجیوں کو ڈرانے کے لیے ہوا میں 3-4 فائر کر دیے، جس سے وہ چند فوجی بھاگ گئے، جس کے تھوڑی دیر بعد پوری جاپانی فوج نے اس گاؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ذوالفقار کو مانگنے لگے۔ ذوالفقار وہاں سے بھاگ گیا۔ جاپانیوں نے اس شہر کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور پورے شہر کو جلانے کی دھمکی دی گئی، جس کے بعد ذوالفقار کو جاپانیوں کے حوالے کر دیا گیا اور ان جاپانیوں نے اس لڑکے کو تشدد کر کے مار ڈالا۔ جاپانی فوج قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ ان سب کے بعد 1950 میں جاپان نے ان سارے ملکوں سے کئی بار معافی مانگی ہے، جس کے ساتھ انہوں نے وقتاً فوقتاً برا سلوک کیا تھا۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔